فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، حصہ اول، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 35 پڑھیں گے۔ باب 13، حضرت موسیٰ و ہارون کے حالات، فصل دوم کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 388۔ بسند حسن حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب مادر موسیٰ ان سے حاملہ ہوئیں، ان کا حمل ظاہر نہیں ہوا، مگر جس وقت کے وضع حمل ہوا اور فرعون نے بنی اسرائیل کی عورتوں پر قبطیوں کی چند عورتوں کو موکل کیا تھا تاکہ ان کی محافظت کریں، اس خبر کے سبب سے جو اس کو پہنچی تھی کہ بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ ہم میں ایک مرد پیدا ہوگا جس کا نام موسیٰ بن عمران ہوگا، اور فرعون اور اس کے ساتھیوں کی ہلاکت اسی کے ہاتھ سے ہوگی۔ اس وقت فرعون نے کہا کہ یقیناً میں ان کے لڑکوں کو قتل کروں گا تاکہ جو کچھ وہ چاہتے ہیں واقع نہ ہو، اور اس نے مردوں اور عورتوں میں جدائی ڈلوا دی اور مردوں کو قید خانوں میں قید کر دیا۔ جب موسیٰ پیدا ہوئے اور ان کی ماں کی نگاہ ان پر پڑی، غمگین و اندوناک ہوئیں اور روئیں کہ اس وقت اس کو قتل کر ڈالیں گے، تو خدا نے ان پر اس عورت کے دل کو مہربان کر دیا جو موکل ہوئی تھی۔ اس نے مادر موسیٰ سے کہا کہ کیوں تمہارا چہرہ زرد ہو رہا ہے؟ کہا ڈرتی ہوں کہ میرے فرزند کو مار ڈالیں گے۔ کہا خوف نہ کرو۔ موسیٰ ایسے تھے کہ جو ان کو دیکھتا تو ان کی محبت سے بے تاب ہو جاتا تھا، جیسا کہ حق تعالیٰ نے حضرت سے خطاب کیا کہ میں نے اپنی جانب سے تیرے لیے محبت ڈال دی۔ تو اس زن قبطیہ نے جو ان پر موکل تھی ان کو دوست رکھا، اور خدا نے موسیٰ کی ماں پر آسمان سے ایک صندوق بھیجا اور ان کو آواز آئی کہ اپنے فرزند کو اس میں رکھ کر دریا میں ڈال دو اور مغمون نہ ہو، اس لیے کہ میں اس کو پیغمبر مرسل بنا دوں گا۔ یہ سن کر ان کی ماں نے موسیٰ کو صندوق میں رکھا اور اس کو بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ فرعون کے چند قصر نیل کے کنارے تھے جن کو سیر و تفریح کے لیے بنایا تھا۔ ان قصروں میں سے ایک میں وہ اپنی زوجہ آسیہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ناگہاں اس کی نظر در نیل میں ایک سیاہی پر پڑی جس کو موج بلند کرتی اور ہوا سے ٹکراتی ہے، یہاں تک کہ وہ صندوق قصر فرعون کے دروازے پر پہنچا۔ اس نے حکم دیا تو لوگ اس کو نکال کر اس کے پاس لائے۔ جب صندوق کو کھولا اس میں ایک لڑکے کو دیکھا، کہا بنی اسرائیل کا ہے، لیکن خدا نے اس کے دل میں موسیٰ کی شدید محبت ڈال دی اور آسیہ بھی ان کی محبت سے بے تاب ہو گئیں۔ فرعون نے ان کو مار ڈالنے کا قصد کیا تو آسیہ نے کہا اس کو نہ مارو، شاید ہم کو اس سے کچھ نفع حاصل ہو یا اپنی فرزندی میں لے لیں۔ ترجمہ آیت نمبر 9 سورہ القصص 12 نمبر 20۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جس فرزند موت سے وہ ڈرتا تھا یہی فرزند ہے۔ فرعون کے کوئی اولاد نہ تھی۔ اس نے کہا اچھا اس کے لیے دایا تلاش کرو جو اس کی تربیت کرے۔ پس ان عورتوں میں سے بہت سی عورتیں لائی گئیں جن کے بچے مار ڈالے گئے تھے۔ موسیٰ نے کسی کا دودھ نہیں پیا، چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پہلے ہی دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ موسیٰ پر حرام کر دیا۔ جب ان کی ماں کو خبر ملی کہ فرعون نے موسیٰ کو دریا سے نکال لیا ہے، بہت محزون ہوئی، جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا کہ مادر موسیٰ کا دل غم و اندوہ کی زیادتی کے سبب عقل و شعور سے خالی ہو گیا تھا اور نزدیک تھا کہ اپنے پوشیدہ درد کا وہ اظہار کریں یا مر جائیں۔ اگر میں ان کے دل کو صبر سے مضبوط نہ کر دیتا، اس لیے کہ وہ خدا کے وعدوں پر ایمان لانے والوں میں سے تھیں، لہٰذا خدا کی مدد سے ضبط و صبر کیا اور موسیٰ کی خواہر سے کہا کہ موسیٰ کے ماں کی تلاش میں جائیں اور ان کی خبر دریافت کریں۔
ان کی بہن فرعون کے گھر میں آئیں اور دور سے ان کی جانب نگاہ کی۔ ان لوگوں کو نہ معلوم ہو سکا کہ وہ موسیٰ کی بہن ہے۔ جب موسیٰ نے ان میں سے کسی کا دودھ قبول نہ کیا، فرعون کو نہایت فکر ہوئی۔ اس وقت خواہر موسیٰ نے کہا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو میں ایسا خاندان بتا دوں جو اس بچے کی محافظت کریں اور اس کے خیر خواہ ہوں؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ یہ سن کر وہ ان کی ماں کو بلا لائیں۔ جب موسیٰ کی ماں نے گود میں لے کر موسیٰ کے منہ میں دودھ دیا، وہ نہایت شوق سے پینے لگے۔ فرعون اور اس کی زوجہ کو بھی خوشی ہوئی اور ان کی ماں کو گرامی کیا اور کہا، اس بچے کی ہمارے لیے پرورش کرو، ہم تم کو خوش کر دیں گے اور انعام و اکرام سے مالا مال کر دیں گے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کا رخ ان کی ماں کی جانب کر دیا تاکہ ان کی آنکھیں روشن ہوں اور غمگین نہ رہیں، یا سمجھیں کہ خدا کا وعدہ حق ہے، لیکن زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ فرعون فرزندان بنی اسرائیل کو جو پیدا ہوتے تھے مار ڈالتا تھا، لیکن موسیٰ کی تربیت کر رہا تھا اور ان کو عزیز رکھتا تھا اور نہیں جانتا تھا کہ اس پر انہی کے ہاتھ سے بلا آئے گی۔ غرض کہ موسیٰ کی تربیت ہونے لگی۔ ایک روز وہ فرعون کے پاس تھے کہ فرعون کو چھینک آئی۔ موسیٰ نے کہا، الحمدللہ رب العالمین۔ فرعون نے اس کلام کو ان پر رد کیا اور ان کے منہ پر تماچا مارا اور کہا، یہ کیا ہے جو تو کہتا ہے؟ موسیٰ کود کر اس کی داڑھی سے لپٹ گئے اور چند بال توڑ ڈالے۔ فرعون کی داڑھی لمبی تھی۔ یہ دیکھ کر فرعون نے ان کے مار ڈالنے کا ارادہ کیا۔ آسیہ نے کہا، کمسن بچہ ہے، کیا جاننے کہ کیا کہتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا، نہیں بلکہ دانستہ کہتا اور کرتا ہے۔ آسیہ نے کہا، امتحان کر لو، ایک طبق میں خرمے اور ایک طبق میں آگ بھر کر اس کے سامنے رکھو، اگر آگ اور خرمے میں تمیز کر لے تو تمہارا خیال درست ہے۔ جب ان کے پاس دونوں چیزیں لائی گئیں، موسیٰ نے چاہا کہ خرمے کی جانب ہاتھ بڑھائیں۔ جبرائیل نازل ہوئے اور ان کا ہاتھ آگ کی جانب کر دیا۔ وہ ایک انگارہ اٹھا کر منہ میں لے گئے اور ان کی زبان جل گئی۔ وہ چلا اٹھے اور رونے لگے۔ اس وقت آسیہ نے فرعون سے کہا کہ میں نہ کہتی تھی کہ وہ نادان ہے۔ یہ دیکھ کر فرعون نے معاف کیا۔ اور راوی نے حضرت سے دریافت کیا کہ کب تک موسیٰ اپنی ماں سے جدا رہے؟ فرمایا کہ 3 روز تک۔ پوچھا کہ ہارون موسیٰ کے حقیقی بھائی تھے؟ فرمایا ہاں۔ پوچھا کہ وحی دونوں پر نازل ہوتی تھی؟ فرمایا کہ موسیٰ پر وحی ہوتی تھی، وہ ہارون سے بیان کرتے تھے۔ پوچھا کہ حکم قضا اور امر و نہی کے معاملے میں دونوں کا ساتھ تھا؟ فرمایا کہ موسیٰ اپنے پروردگار سے مناجات کرتے تھے، علم کو لکھتے تھے اور بنی اسرائیل میں حکم کرتے تھے۔ جب موسیٰ خدا سے مناجات کے لیے اپنی قوم سے علیحدہ ہوتے تھے، ہارون ان کی قوم میں ان کے جانشین ہوتے۔ پوچھا ان میں سے پہلے کون فوت ہوا؟ فرمایا کہ ہارون موسیٰ سے پہلے فوت ہوئے اور دونوں کا صحرائے طیہ میں انتقال ہوا۔ پوچھا کہ موسیٰ کی اولاد تھی؟ فرمایا نہیں، اولاد ہارون کی تھی۔ پھر فرمایا کہ موسیٰ نہایت حرمت و عزت کے ساتھ فرعون کے پاس رہے، یہاں تک کہ بڑے ہو کر مردوں کی حد میں پہنچے۔ وہ فرعون سے توحید کے بارے میں جو گفتگو کرتے تھے، فرعون اس سے انکار کرتا تھا، یہاں تک کہ ان کے مار ڈالنے کا ارادہ کیا تو موسیٰ فرعون کے پاس سے چلے گئے اور شہر میں داخل ہوئے۔ 2 مردوں کو دیکھا جو باہم لڑ رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص موسیٰ کی باتوں کا قائل تھا اور دوسرا فرعون کا ماننے والا تھا۔ موسیٰ ان کے پاس آئے اور فرعون کے ماننے والے کو ایک ہاتھ مارا، وہ ہلاک ہو گیا۔ موسیٰ خوف سے پنہاں ہو گئے۔ جب دوسرا دن آیا، دوسرا قبطی موسیٰ کے ماننے والے اسی شخص سے لڑنے لگا۔ اس نے پھر موسیٰ سے مدد چاہی تو اس فرعونی نے موسیٰ سے کہا کہ کیا تم مجھ کو بھی مار ڈالنا چاہتے ہو جس طرح ایک شخص کو کل مار ڈالا؟ موسیٰ نے اس کو چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ فرعون کا خزانچی بھی موسیٰ پر ایمان لا چکا تھا، جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ آل فرعون میں سے ایک مومن نے کہا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، کیا ایسے شخص کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار وہ ہے جو تمام عالم کا پالنے والا ہے؟ جب فرعون کو اس کی اطلاع ہوئی کہ موسیٰ نے ایک شخص کو مار ڈالا تو موسیٰ کی تلاش و فکر میں ہوا کہ ان کو قتل کرے۔ مومن آل فرعون نے موسیٰ کے پاس کہلا بھیجا کہ قوم فرعون کے روسیہ تمہارے مار ڈالنے کا مشورہ کر رہے ہیں، لہٰذا یہاں سے چلے جاؤ اور میں تو یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہ معلوم کر کے وہ شہر سے باہر چلے گئے، جیسا کہ خدا نے فرمایا ہے کہ خوفزدہ موسیٰ اس کے منتظر تھے کہ اب فرعون کے آدمی ان کو گرفتاری کے لیے ان کے پاس پہنچتے ہیں، اور وہ داہنے اور بائیں دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ پالنے والے مجھے ظالموں سے نجات دے۔ پھر وہ شہر مدین کو روانہ ہوئے۔ وہ شہر 3
روز کی راہ پر تھا۔ جب مدین کے دروازے پر پہنچے ایک کنواں نظر آیا جس میں سے لوگ اپنے جانوروں اور گوشت بندوں کے لیے پانی کھینچ رہے تھے۔ وہاں ایک طرف بیٹھ گئے اور 3 روز سے کچھ نہ کھایا تھا۔ پھر ان کی نظر 2 لڑکیوں پر پڑی جو علیحدہ کھڑی تھیں اور چند گوشت بندیں ان کے ہمراہ تھیں۔ وہ کنویں کے قریب نہیں آتی تھیں۔ موسیٰ نے ان سے کہا کہ پانی کیوں نہیں کھینچتی ہو؟ انہوں نے کہا ہم انتظار میں کہ یہ لوگ واپس جائیں، چونکہ ہمارے پدر ضعیف ہیں اس لیے ہم اپنے گوشت بندوں کو پانی پلانے آئے ہیں۔ موسیٰ کو ان پر رحم آیا، کنویں کے قریب گئے اور اس شخص سے کہا جو کنویں پر استادہ تھا کہ مجھے اجازت دو کہ میں بھی پانی لے لوں، ایک ڈول تمہارے لیے کھینچوں گا اور ایک اپنے واسطے۔ ان کے ڈول کو 10 آدمی مل کر کھینچتے تھے۔ موسیٰ نے تنہا ایک ڈول اس کے لیے اور ایک ڈول دختران شعیب کے لیے کھینچا اور ان کے گوشت بندوں کو پانی پلایا، پھر جا کر سائے میں بیٹھے اور کہا وہ بہت بھوکے تھے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ بے شک کلیم خدا تھے کہ یہ دعا کی اور خدا سے ایک روٹی کے علاوہ کچھ نہ کیا، ایک روٹی کے علاوہ سوال نہ کیا، کیونکہ اس مدت میں حضرت زمین کی گھاس کھاتے تھے اور اس کی سبزی ان کے شکم کی کھال سے دکھائی دیتی تھی، کیونکہ وہ بہت لاغر ہو گئے تھے۔ جب شعیب کی لڑکیاں واپس مکان میں آئیں، حضرت نے فرمایا کہ آج اس قدر جلد کیسے واپس آ گئیں؟ لڑکیوں نے ان سے موسیٰ کا قصہ بیان کیا۔ شعیب نے ایک لڑکی سے کہا کہ جا کر اس مرد کو بلا لاؤ تاکہ ہم اس کو پانی کھینچنے کی اجرت دیں۔ وہ لڑکی موسیٰ کے پاس حیا و شرم میں ڈوبی ہوئی آئی اور کہا کہ میرے والد تم کو پانی کھینچنے کی اجرت دینے کو بلاتے ہیں۔ موسیٰ اٹھے اور اس لڑکی کے ساتھ خانہ شعیب کی جانب روانہ ہوئے۔ چونکہ ہوا سے اس لڑکی کے کپڑے اڑنے لگے اور جسم دکھائی دیا تو موسیٰ نے کہا کہ میں اس جماعت سے ہوں جو عورتوں کی پشت کی جانب نظر نہیں کرتے، لہٰذا تم میرے پیچھے چلو اور میری رہنمائی کرو۔ غرض موسیٰ نے شعیب سے ملاقات کی اور اپنا واقعہ بیان کیا۔ حضرت جناب شعیب نے فرمایا کہ اب خوف نہ کرو کیونکہ ظالموں کے گروہ سے تم کو نجات ملی۔ پھر شعیب کی دختر نے کہا بابا جان اس شخص کو اجرت پر مقرر کر لیجئے کیونکہ یہ کسی دوسرے سے توانائی اور امانت میں بہتر ہوگا۔ شعیب نے کہا توانائی اس کی تو پانی کھینچنے سے ظاہر ہو گئی، لیکن تم کو اس کی امانت کیوں کر معلوم ہوئی؟ عرض کی کہ اس لیے کہ وہ راضی نہیں ہوا کہ میں اس کے آگے چلوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کی نظر میری پشت کے کسی حصے پر پڑے۔ پس شعیب نے موسیٰ سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ایک دختر کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں اس مہر پر کہ 8 سال تک تم میرے اجیر رہو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو پھر تمہیں اختیار ہے اور میں تم پر دشواری ڈالنا نہیں چاہتا۔ اگر خدا نے چاہا تو تم مجھ کو کچھ شائستہ لوگوں میں سے پاؤ گے۔ موسیٰ نے کہا میرے اور آپ کے مابین یہ شرط ہے کہ 2 وعدوں میں سے کسی ایک کو پورا کروں تو میرے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہوگی۔ اگر میں چاہوں 10 سال کی مدت کو تمام کروں یا چاہوں 8 سال کی، اور جو کچھ میں کہتا ہوں خدا اس پر وکیل اور گواہ ہے۔ حضرت صادق علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ کس وعدے کو موسیٰ عمل میں لائے؟ فرمایا 10 سال کے وعدے کو۔ پوچھا کہ وعدے کی مدت ختم ہونے کے بعد زفاف واقع ہوا یا پہلے؟ پہلے ہوا یا پہلے؟ فرمایا کہ پہلے۔ دریافت کیا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کی خواستگاری کرے اور اس کا باپ جو 2 ماہ کے اجارے کی شرط کرے تو جائز ہے؟ فرمایا کہ موسیٰ جانتے تھے کہ شرط کو پورا کریں گے، یہ شخص کیسے جانتا ہے کہ شرط کو پورا کرے گا اور زندہ رہے گا؟ پوچھا کہ شعیب نے کس دختر کو ان کے نکاح میں دیا؟ فرمایا اس کو جو موسیٰ کو بلا کر لائی، اور اپنے باپ سے کہا کہ اس کو اجرت پر مقرر کر لو، وہ توانا اور امین ہے۔ جب موسیٰ نے 10 سال کی مدت تمام کی، شعیب سے کہا کہ اب میں اپنی ماں اور رشتہ داروں کے پاس وطن جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے کیا دینا چاہتے ہیں؟ شعیب نے کہا ہر ابلق گوسفند جو اس سال میرے گوسفندوں سے پیدا ہوں گے تمہارے ہیں۔ تو موسیٰ نے نر و مادہ گوسفندوں سے جوڑا لگایا اور اپنے عصا کو ابلق کر دیا، یعنی اس کی کھال بعض مقامات سے چھیل دی اور بعض جگہ چھوڑ دی اور گوسفندوں کے درمیان نصب کر دیا اور ایک ابلق ابا اس پر ڈال دی۔ اس کے بعد نر و مادہ نے جوڑا کھایا تو اس سال جتنے گوسفند کے بچے ہوئے سب ابلق تھے۔ جب سال ختم ہو گیا، موسیٰ نے گوسفندوں کو لیا اور اپنی زوجہ کے ہمراہ شہر سے نکلے۔ شعیب نے توشہ سفر ساتھ کیا۔ روانگی کے وقت موسیٰ نے شعیب سے کہا کہ وہ عصا جو تمہارے پاس ہے
میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس رہے۔ حضرت شعیب کو میراث میں پیغمبروں کے عصا ملے تھے اور گھر میں ایک جگہ رکھے ہوئے تھے۔ شعیب نے کہا جا کر ایک عصا لے آؤ۔ جناب موسیٰ مکان میں گئے، عصائے نوح ابراہیم نے حرکت کی اور ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ اسے لے کر شعیب کے پاس آئے، آپ نے فرمایا اس کو واپس لے جاؤ اور دوسرا عصا لاؤ۔ موسیٰ اس کو واپس لے گئے اور تمام عصاؤں میں ملا کر رکھ دیا اور چاہا کہ کوئی دوسرا عصا لاویں۔ پھر اس میں حرکت ہوئی اور وہی ان کے ہاتھ میں آیا، یہاں تک کہ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ تو شعیب علیہ السلام نے مشاہدہ کر کے فرمایا کہ اسی کو لے جاؤ کیونکہ خدا نے اس کو تم سے مخصوص کیا ہے۔ موسیٰ روانہ ہوا اور مصر کی جانب چلے۔ اثنائے راہ میں ایک بیابان میں پہنچے۔ رات کا وقت تھا، سخت سردی اور ہوا سے ان کو اور ان کی زوجہ کو تکلیف تھی۔ ناگہاں موسیٰ کی نظر دور سے ایک آگ پر پڑی، جیسا کہ حق تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جب موسیٰ نے مدت اجارہ کو ختم کیا اور اپنی زوجہ کو لے کر روانہ ہوئے، طور کی جانب سے ایک آگ دیکھی۔ زوجہ نے کہا کہ مجھے آگ نظر آتی ہے، تم ٹھہرو میں جاتا ہوں، شاید اس میں سے کچھ مل جائے جس کے سبب سے سردی سے تم کو آرام ملے۔ پھر وہ آگ کی جانب رخ کر کے روانہ ہوئے۔ ناگہاں ایک درخت کو دیکھا جس میں آگ مشتعل تھی۔ جب وہ اس کے قریب گئے تاکہ اس میں سے آگ خود ان کی جانب بڑھی، یہ دیکھ کر وہ ڈرے اور بھاگے۔ وہ آگ پھر درخت کی جانب واپس گئی۔ جب دیکھا کہ آگ درخت کی طرف واپس گئی، پھر اس کی جانب متوجہ ہوئے، پھر آگ کے شعلے ان کی جانب بڑھے۔ 2 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ جب تیسری مرتبہ بھاگے تو مڑ کر پیچھے نہ دیکھا۔ اس وقت حق تعالیٰ نے ان کو ندا کی کہ میں ہی خدا اور تمام عالموں کو پالنے والا ہوں۔ موسیٰ نے کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کی یہ میرا عصا ہے۔ فرمایا کہ اس کو زمین پر ڈال دو۔ موسیٰ نے عصا کو پھینک دیا، وہ ایک سانپ بن گیا۔ موسیٰ ڈرے اور بھاگے۔ آواز آئی کہ اس کو اٹھا لو اور خوف نہ کرو، اس لیے کہ تم محفوظ ہو، اور اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالو، جب نکالو گے تو سفید اور نورانی ہوگا، بغیر کسی بیماری اور مرض کے، کیونکہ موسیٰ سیاہ رنگ کے تھے۔ جب ہاتھ گریبان سے نکالتے تھے اس کی روشنی سے عالم منور ہو جاتا تھا۔ خدا نے فرمایا کہ یہ 2 معجزے تمہاری حقیقت کی دلیل ہیں۔ تم کو چاہیے کہ فرعون اور اس کی قوم کی جانب جاؤ کیونکہ وہ یقیناً فاسقوں کے گروہ ہیں۔ موسیٰ نے کہا پالنے والے، میں نے ان کے ایک آدمی کو مار ڈالا ہے، ڈرتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے نہ مار ڈالیں، اور میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، لہٰذا ان کو میرے ساتھ بھیج دے تاکہ وہ رسالت تبلیغ میں میرے معین و یاور ہوں اور میری تصدیق کریں، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ وہ لوگ میری تکذیب کریں گے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ عنقریب تمہارے بازو کو تمہارے بھائی ہارون سے مضبوط کروں گا اور تمہارے لیے سلطنت، قوت اور برہان قرار دوں گا۔ فرعون تم کو کوئی ضرر نہ پہنچا سکے گا۔ ان معجزات اور نشانیوں کے سبب سے جو میں نے تم کو عطا کی ہیں، اور جو تمہاری مطابقت کرے گا غالب ہوگا۔ کتاب کا حوالہ ہے۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ اس جماعت کے نزدیک جو پیغمبروں سے گناہ اور خطا کا قائل ہے، من جملہ اور شبہوں کے ایک یہ بھی کہ موسیٰ نے ایک قبطی کو قتل کیا، اور ان لوگوں نے کہا کہ اگر اس مرد کا قتل کرنا جائز نہ تھا تو موسیٰ نے گناہ کیا، اور اگر جائز تھا تو کیوں موسیٰ نے کہا کہ یہ عمل شیطان کا تھا، اور کیوں کہا کہ پروردگارا میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، لہٰذا مجھے بخش دے۔ اور جس وقت کہ فرعون نے اعتراض کیا اور کہا کہ تو نے وہ کام کیا جو کیا اور کافروں میں سے ہو گیا، موسیٰ نے اس وقت کیوں کہا کہ میں گمراہوں میں سے تھا؟ اس کا جواب چند طریقے سے ہو سکتا ہے۔ اول یہ ہے کہ موسیٰ مار ڈالنے کا ارادہ نہ رکھتے تھے، بلکہ ان کا مطلب مظلوم سے ظلم کا دفاع کرنا تھا، اگرچہ ان کا فعل اس کے قتل پر منتہی ہوا، اور کوئی شخص اپنے یا کسی مومن کے دفع ضرر کے لیے کوشش کرے اور آخر بے ارادہ وہ فعل اس ظالم کے قتل پر منتہی ہو تو کوئی گناہ اس پر نہیں ہے۔ دوم یہ کہ وہ کافر تھا اور اس کا خون حلال تھا، اس سبب سے موسیٰ نے اس کو مار ڈالا۔ اور موسیٰ نے جو یہ کہا کہ یہ شیطانی فعل تھا، اس کی توجیہ میں چند وجہیں ہو سکتی ہیں۔ اول یہ کہ ہر چند کافر کا مار ڈالنا مباح تھا اور ایک مسلمان سے اس کا دفاع کرنا مناسب تھا، لیکن زیادہ بہتر یہ تھا کہ اس وقت وہ فعل واقع نہ ہوتا اور موسیٰ اس وقت تک صبر کرتے جب تک اس کے معاوضے پر مأمور نہ ہوتے، لہٰذا یہ سبقت کرنا مکروہ اور ترک اولیٰ تھا، اس لیے فرمایا کہ یہ شیطانی فعل تھا۔
دوم یہ کہ اشارہ اسی مقتول کی طرف کیا کہ اس کا شیطانی عمل تھا، نہ کہ اپنے عمل اور مطلب اس کے مار ڈالنے کے عذر سے تھا۔ سوم یہ کہ اشارہ اپنے مقتول کی جانب تھا کہ وہ شیطانی عمل کا نتیجہ تھا، اور یہ اصطلاح عرف عرب میں رائج ہے۔ اور اپنے نفس پر ظلم کا جو اعتراف کیا وہ بھی اسی نہج پر ہے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے حالات میں مذکور ہوا کہ درگاہ باری تعالیٰ میں اپنی عاجزی کے اظہار کے لیے تھا، بغیر اس کے کہ کوئی گناہ کیا ہو یا فعل مکروہ یا ترک اولا ہو، جیسا کہ گزرا، یا یہ مراد ہو کہ خداوند میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا کہ اپنے کو فرعون کی اذیت و عقوبت میں ڈال دیا، کیونکہ اگر فرعون کو معلوم ہو گیا تو وہ مجھے اس کے عوض میں قتل کر دے گا۔ فاغفر لی، لہٰذا میرے لیے چھپا دے، اور ایسا کر کے فرعون نہ جانے کہ میں نے یہ فعل کیا۔ فاغفر لہو، پس خدا نے ان کے فعل کو چھپا دیا اور ایسا انتظام کیا کہ فرعون کو ان پر قابو نہ ہوا۔ اور جو فرعون نے کہا کہ موسیٰ تم کافروں میں سے تھے، یعنی تم نے کفران نعمت کیا اور میرے حق میں تربیت کی رعایت نہ کی۔ موسیٰ نے کہا میں ظالموں اور گمراہوں میں سے تھا، یعنی میں نہیں جانتا تھا کہ میرا دفاع کرنا اس قبطی کے قتل پر منتہی ہوگا، یا میں مکروہ اور ترک اولا کرنے پر گمراہ تھا، یا میں راستہ بھول گیا تھا اور اس شہر میں جانا پڑا اور کافر کے ہاتھ سے ایک مومن کو بچانے کے لیے مجھے ایسا کام مجبوراً کرنا پڑا۔ کتاب کا حاشیہ اختتام کو پہنچا، کتاب کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں۔ حدیث معتبر میں منقول ہے کہ مامون نے امام رضا علیہ السلام سے ان مذکورہ آیات کی تفسیر دریافت کی۔ فرمایا کہ فرعون کے کسی شہر میں موسیٰ کا گزر ہوا، جس وقت کہ اس شہر کے رہنے والے نماز شام اور نماز شب کے وقت سے غافل تھے۔ وہاں دو شخصوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا، ایک موسیٰ کا ماننے والا تھا اور دوسرا دشمن۔ جو آپ کا ماننے والا تھا اس نے آپ کے دشمن کے مقابلے میں مدد مانگی۔ موسیٰ نے اپنے دشمن پر خدا کے حکم سے عمل کیا اور ایک ہاتھ مارا جس سے وہ مر گیا۔ موسیٰ نے کہا کہ یہ شیطانی فعل تھا اور ان دونوں کی جنگ شیطان کا کام تھا، نہ کہ موسیٰ کا، اس لیے کہ شیطان گمراہ کرنے والا اور دشمنی ظاہر کرنے والا دشمن ہے۔ مامون نے کہا کہ موسیٰ کی اس قول رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی کے کیا معنی ہے؟ آیت نمبر 16 سورہ قصص پارہ نمبر 20۔ فرمایا کہ ظلم واضح شے ہے، اپنے غیر مقام میں، یعنی اپنے نفس کو اس مقام سے میں نے ہٹایا کر قائم کیا کہ اس شہر میں داخل ہوا، لہٰذا مجھے میرے دشمنوں سے پوشیدہ رکھ کہ وہ مجھ پر قابو نہ پائیں۔ تو خدا نے ان کو پوشیدہ رکھا اور وہ یقیناً چھپانے والا اور رحیم ہے۔ موسیٰ نے کہا خدا بندہ تو نے جو قوت مجھ کو عطا فرمائی جس سے میں نے ایک ہاتھ میں اس شخص کو مار ڈالا، تو میں کافر و مجرموں کا اس کے ذریعے سے معاون و مددگار نہ ہوں گا، بلکہ ہمیشہ اس قوت سے تیری رضا کے لیے تیرے دشمنوں سے جہاد کروں گا تاکہ تو مجھ سے راضی ہو۔ غرض کہ موسیٰ کو اس شہر میں صبح ہوئی، اس حال میں کہ خوفزدہ اور ہراست ہے کہ دشمن ان کو گرفتار نہ کر لیں۔ ناگاہ دیکھا کہ کل جس شخص نے ان سے مدد طلب کی تھی آج پھر ایک دوسرے شخص سے برسر پیکار ہے اور موسیٰ سے مدد چاہتا ہے۔ موسیٰ نے نصیحت کے طور پر اس سے فرمایا تو یقیناً گمراہی میں، کل ایک شخص سے تو نے جنگ کی اور آج دوسرے شخص سے لڑتا ہے۔ میں تیری تعدیب کروں گا تاکہ پھر ایسا نہ کرے۔ اور جب اس کی تعدیب پر آمادہ ہوئے اس نے کہا اے موسیٰ، کل ایک شخص کو تم نے مار ڈالا، آج چاہتے ہو کہ مجھے مار ڈالو۔ تمہاری خواہش اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم زمین میں ایک جبار بن جاؤ اور اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں ہونا چاہتے ہو۔ مامون نے کہا اے ابو الحسن، خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ موسیٰ کی اس قول کے کیا معنی جو آپ نے فرعون سے فرمایا؟ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت موسیٰ فرعون کے پاس آئے اور چاہا کہ تبلیغ رسالت کرے، اس نے کہا، آیت نمبر 19-20 سورہ شعراء پارہ نمبر 19۔ موسیٰ نے فرمایا میں نے یہ فعل اس وقت کیا جب کہ میں راستہ بھول گیا تھا اور تیرے ایک شہر میں جا پہنچا تھا، پھر میں نے تم لوگوں سے گریز کی جبکہ مجھے تم سے خوف ہوا، پھر میرے پروردگار نے مجھے حکم عطا کیا اور پیغمبر مرسل قرار دیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ حق تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ اے موسیٰ، اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر وہ شخص جس کو تم نے مار ڈالا ایک چشم زدن کے لیے بھی یہ اقرار کیے ہوتا کہ میں اس کا پیدا کرنے والا
اور روزی دینے والا ہوں تو یقیناً اپنے عذاب کا مزہ میں تم کو چکھاتا، لیکن اس لیے تم کو معاف کیا کہ اس نے اقرار نہیں کیا تھا۔ میں اس کا خالق اور رازق ہوں۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ زمین کے ٹکڑوں نے آپس میں ایک دوسرے پر فخر کیا اور کعبے نے زمین کربلا پر فخر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر وحی کی کہ خاموش ہو اور کربلا پر فخر نہ کر، کیونکہ وہ ایک ایسا مبارک ٹکڑا ہے جہاں میں نے درخت کے ذریعے سے موسیٰ کو ندا کی۔ اور دوسری معتبر حدیث میں فرمایا کہ وادی ایمن کی ایک نہر ہے جس کو خدا نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، وہ نہر فرات ہے، اور وہ زمین کربلا کا ایک مبارک ٹکڑا ہے، اور وہ روشن درخت جس کو موسیٰ نے دیکھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کا نور تھا جو اس وادی میں ان پر ظاہر ہوا۔ کتاب کا حوالہ ہے، مؤلف فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ موسیٰ کو ایک شب میں حوالی شام سے کربلا میں زمین طے کرا کر لایا ہو تو بعید نہیں ہے۔ بس سند معتبر حضرت امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب موسیٰ نے مدت اجارہ کو ختم کیا اور اپنی زوجہ کے ساتھ بیت المقدس روانہ ہوئے، راہ بھول گئے، دور سے ایک آگ دیکھی اور اس کی طرف گئے۔ بسند صحیح منقول ہے کہ برنتی نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے دریافت کیا کہ جس لڑکی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے نکاح کیا وہی دختر تھی جو موسیٰ کے پاس گئی اور ان کو شعیب کے پاس بلا کر لائی؟ کہا ہاں۔ پھر فرمایا کہ جب موسیٰ نے چاہا کہ شعیب سے جدا ہوں اور مصر واپس جائیں، شعیب نے کہا اس مکان میں داخل ہو اور ان عصاؤں میں سے ایک عصا نکال لاؤ اور اپنے پاس رکھو جس سے درندوں کو اپنے سے دفع کرنا۔ شعیب کو اس عصا کے بارے میں اطلاع تھی جو موسیٰ نے انتخاب کیا تھا، اس سے کیا کیا کام لیے جا سکتے ہیں۔ موسیٰ اسی عصا کو شعیب کے پاس لائے۔ حضرت نے پہچان کر کہا دوسرا عصا لاؤ۔ موسیٰ نے واپس لے جا کر اس کو رکھ دیا اور چاہا کہ دوسرا عصا اٹھاویں، پھر وہی حرکت کر کے ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ وہ اس کو جب شعیب کے پاس لائے فرمایا میں نے تم سے نہیں کہا کہ دوسرا لاؤ۔ موسیٰ نے کہا 3 مرتبہ اس کو واپس رکھا مگر پھر یہی ہاتھ میں آتا ہے۔ فرمایا اچھا اسی کو لے جاؤ کیونکہ یہ تمہارے لیے مقدر ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد ہر سال 1 مرتبہ موسیٰ شعیب کی زیارت کے لیے آتے تھے اور ان کا حق خدمت بجا لاتے تھے۔ جب شعیب کھانا کھاتے تھے موسیٰ ان کے پاس کھڑے ہو کر روٹیاں توڑ کر ان کو دیتے تھے۔ حدیث معتبر میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ وہ عصا آدم کا تھا جو شعیب کو ملا تھا اور شعیب سے موسیٰ کے پاس آیا اور اب ہمارے پاس ہے، اور اب بھی جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو وہ اسی طرح سبز ہے جیسا کہ اس روز تھا جبکہ درخت سے علیحدہ کیا گیا تھا۔ اس سے گفتگو کرو گے تو وہ بولے گا، وہ قائم آل محمد کے لیے باقی رکھا گیا ہے، وہ اس سے وہی کام لیں گے جو موسیٰ لیا کرتے تھے۔ ہم جب چاہتے ہیں وہ حرکت میں آتا ہے، جس چیز کے کھانے کو کہتے ہیں کھا لیتا ہے۔ جب اس کو کسی چیز کے کھانے کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ اپنے منہ کو کھولتا ہے، ایک حصہ زمین سے اور دوسرا حصہ اس کے دہن کا چھت سے مل جاتا ہے۔ اس کا دہن 40 ہاتھ کے برابر کھلتا ہے، جو اس کے پاس موجود ہوتا ہے اس کو اپنی زبان سے اچک لیتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ حضرت آدم اس کو بہشت سے ہمراہ لائے تھے، وہ بہشت کے درخت میں امیج کا تھا، اس درخت امب کا تھا، اور دوسری معتبر روایت کی بنا پر بہشت کے درخت مورو کا تھا۔ اس میں 2 شاخیں تھیں۔ شعیب اس کو ہمیشہ اپنے فرش کے پاس رکھتے تھے، جب سوتے تھے اپنے بستر میں چھپا کر رکھتے تھے۔ ایک روز موسیٰ نے اس کو اٹھا لیا۔ شعیب نے فرمایا کہ میں تم کو امین جانتا تھا کیونکہ عصا کو بلا اجازت تم نے لیا۔ کیوں عصا کو بلا اجازت تم نے لیا؟ موسیٰ نے کہا اگر عصا میرا نہ ہوتا تو میں نہ اٹھاتا۔ شعیب نے سمجھا کہ انہوں نے خدا کے حکم سے اٹھایا ہے اور وہ پیغمبر ہیں، اس لیے عصا ان کو دے دیا۔ دوسری حدیث معتبر میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ موسیٰ کا عصا بہشت کے درخت مورو کی ایک لکڑی تھی جس کو جبرائیل ان حضرت کے لیے لائے تھے جس وقت کہ وہ شہر مدین کی جانب متوجہ ہوئے۔ کتاب کا حوالہ مؤلف فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ان حضرت کے پاس 2 عصا رہا ہو، ایک وہ جو جبرائیل لائے تھے اور دوسرا وہ جو شعیب نے دیا تھا۔ سلبی نے روایت کی کہ عصائے موسیٰ میں 2 شاخیں اور پر تھیں، 2 شاخیں اور پر تھیں اور نیچے 2 ٹیڑھی شاخیں اور سرا آہنی تھا۔
جب موسیٰ کسی بیابان میں اس وقت جاتے تھے کہ جب کہ سورج نکلا نہ ہوتا تو ان دونوں شاخوں سے ایک نور ساطع ہوتا اور جہاں تک نظر کام کرتی اس کی روشنی معلوم ہوتی۔ جب ان کو پانی کی ضرورت ہوتی تو عصا کو کنویں میں داخل کرتے تھے، پانی کنویں کے اوپر کھنچ آتا تھا، اس کے سرے پر ایک ڈول پیدا ہو جاتا اور پانی نکل آتا۔ جب کھانے کی ضرورت ہوتی عصا کو زمین پر مارتے تو زمین سے اس روز کی خوراک کے موافق کھانا باہر آ جاتا۔ اگر میوے کی خواہش ہوتی تو زمین میں اس کو گاڑ دیتے، اس وقت وہ ایک درخت ہو جاتا اور اس سے میوہ حاصل ہوتا۔ اور جب دشمن سے جنگ کی نوبت آتی اس کی دونوں شاخیں دو بڑے بڑے سانپ بن جاتے جو حضرت موسیٰ سے دشمن کو دفع کر دیتے۔ جب ان کے راستے میں کوئی پہاڑ یا جنگل پڑ جاتا عصا کو مارتے تھے تو راستہ ان کے لیے کھل جاتا تھا۔ جب چاہتے تھے کہ کسی بڑی نہر کا عبور کریں عصا کو مارتے، نہر ان کے واسطے پھٹ جاتی۔ کبھی دوسری شاخ سے شہد جوش مارتا، جب راستہ چلنے سے عاجز ہوتے اس پر سوار ہوتے اور جس جگہ وہ چاہتے وہ ان کو لے جاتا اور ان کی رہنمائی کرتا، ان کے دشمنوں سے جنگ کرتا، اس میں سے ایسی خوشبو پیدا ہوتی کہ پھر دوسری خوشبو کی ضرورت نہ رہتی۔ جب اس کو معجزے کے لیے زمین پر ڈال دیتے تو ایک اژدہا ہو جاتا کہ اس سے زیادہ بڑا ہو نہیں سکتا، اس کا رنگ نہایت سیاہ ہوتا اور چار پیر اس کے لیے پیدا ہو جاتے اور دونوں شاخوں کے بجائے ایک بڑا سا دہن ہو جاتا اور 12 ڈنک اور بہت سے دانت اس میں نکل آتے اور اس کے دانتوں سے ایک ڈراؤنی آواز آتی اور اس کے دہن سے آگ کی زبان باہر نکل آتی اور اس کجی کے بجائے پر نکل آتے جس کے ہر بال مثل شہاب کے چمکنے لگتے اور اس کی آنکھیں مثل برق کے چمکتی اور اس سے ایک ہوا مانند باد سموم کے نکلتی کہ جس کو لگتی اس کو جلا دیتی۔ جب کسی اتنے بڑے پتھر کے پاس پہنچتا جو اونٹ کے برابر ہوتا اس کو بھی نگل جاتا اور اس کے پیٹ میں پتھروں کی آواز معلوم ہوتی اور بڑے بڑے درختوں کو جڑ سے اکھاڑتا اور کھا لیتا۔ شازان بن جبرائیل نے حضرت رسول سے روایت کی کہ فرعون موسیٰ کی تلاش میں حاملہ عورتوں کی شکم کو چاک کر کے بچوں کو نکالتا اور مار ڈالتے۔ جب موسیٰ پیدا ہوئے اسی وقت گفتگو کرنے لگے اور اپنی ماں سے بولے کہ مجھے ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو۔ آپ کی ماں یہ عجیب حال دیکھ کر ڈری اور کہا، اے فرزند ڈرتی ہوں کہ تو غرق نہ ہو جائے۔ موسیٰ نے کہا، خوف نہ کرو، خداوند عالم مجھ کو تمہارے پاس جلد پہنچا دے گا۔ اس کی ماں اس معاملے میں متعجب ہوئی اور حیران تھی، یہاں تک کہ موسیٰ نے دوبارہ پھر کہا کہ مجھ کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو۔ تب آپ کی ماں نے آپ کو دریا میں ڈال دیا۔ وہ اس میں ایک مدت تک رہے، نہ کچھ کھایا نہ پیا، یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے ان کو کنارے پر پہنچا دیا اور ان کی ماں سے ملا دیا۔ ایک روایت ہے کہ 70 روز کے بعد وہ اپنی ماں کے پاس پہنچے اور دوسری روایت کے موافق 7 ماہ تک ماں سے جدا رہے، یہاں تک کہ شازاں کی روایت تھی۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 35 کا اختتام کرتے ہیں اور یہاں پہ ابھی سلسلہ جاری ہے فصل دوم کا، اور پارٹ نمبر 36 میں یہیں سے ہم سلسلے کو جاری کریں گے انشاءاللہ۔